بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا برضا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فقد قال اللہ تعالی وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وقال اللہ تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ حضرات، سب سے پہلے میں حلقہ قاری صدیق الحسن مرحوم و مغفور کے مرکزی جمیع الحدیث کے جو ذمہ داران ہیں، کارکنان ہیں، ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے شان صحابہ اور اہل بیت کے مقدس اور بابرکت عنوان پر پروگرام منعقد کیے، اور جس میں سے آج کا پروگرام جس میں ہم سب بیٹھے ہیں وہ ہماری جماعت کے اسکالر اور دانشور پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب کی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہمارے ان احباب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ان کی ہمتوں میں برکت فرمائے۔ اور دوسری بات جس کا یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہماری جماعت میں بالخصوص بلوچستان میں سیلاب کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے، ان متاثرین کے لیے ایک فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے تحریک چلائی تھی، اور مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ 5,000 روپے کا ایک پیکٹ ہے اور 50,000 ماشاءاللہ 50,000 روپے کا ایک راشن پیک ہے، اور وہ 50 تیار ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ احباب انتہائی مبارکباد کے مستحق ہے، جن احباب نے اس کار خیر میں حصہ لیا، تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، جہاں تک آج کے اس عنوان کا تعلق ہے شان صحابہ و اہل بیت، در حقیقت یہ دونوں چیزیں ایک ہیں۔ اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہیں، اصحاب محمد میں شامل ہیں، اور صحابی کی تعریف کے لیے صرف اور صرف ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جس میں سے سب سے نمایاں اور واضح حدیث
جو آپ کئی مرتبہ سماعت فرما چکے ہیں علماء کرام سے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اور پھر وہ حالت ایمان میں ہی فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اعلان فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے اپنے نبی کے اصحاب کو یہ سرٹیفکیٹ، یہ میڈل عطا کیا کہ میں ان پر راضی ہو گیا۔ مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت سے امید ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ لیکن صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نبی کے اصحاب پر راضی ہو گیا۔ مجھے یاد آیا مولانا بابا جی محمد باقر رحمت اللہ علیہ جھوک دادو والے، ان کا بتایا جاتا ہے کہ ایک دن نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک قبلہ رخ ہو کر صرف ایک ہی جملہ کہتے رہے، ایک ہی جملہ، اور وہ جملہ کیا تھا؟ ان کی آپ جانتے ہیں نا جھوک دادو کی زبان جنگلی زبان ہے، راوی کے کنارے پر ان کا صرف ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ میں تیتھو راضی، یا اللہ میں تیتھو راضی۔ اسی جملے کو جو عصر سے لے کر مغرب تک دہراتے رہے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو دوستوں نے کہا کہ بابا جی تہاڈی اس گل دی سانو سمجھ نہیں آئی، ہکا جملہ تو گھڑی موڑی بار بار۔ مولانا محمد باقر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کملیا میں اینی بار آکھیا ربا میں تیتھو راضی تے اینی بار سن کے رب ایک باری کہہ دے جا باقرہ میں تیتھو راضی، اینی باری سن کے دے ایک باری رب مینوں کہہ دے جا میں تیتھو راضی تو میں کامیاب۔ تو حضرات اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف انداز میں تذکرہ فرمایا، کہیں کسی انداز میں کہیں کسی انداز میں۔ ایک کام کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق ہم کام کریں تو پھر وہ کام صحیح ہوتا ہے، وگرنہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ اور سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ کی جیب میں موبائل ہے، آپ اس کو پاسورڈ لگاتے ہیں، آپ اس کو کوڈ لگاتے ہیں، جب تک آپ صحیح پاسورڈ اور صحیح کوڈ نہیں لگائیں گے آپ کا موبائل کام نہیں کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے صحیح پاسورڈ اور صحیح کوڈ کے بغیر آپ کا موبائل کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے حوالے سے ہمارے لیے بھی ایک نمونہ، ایک ماڈل، ایک آئیڈیل پیش کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی کے اصحاب جس طرح تم ایمان لائے ہو، جب تک یہ لوگ تمہارے ایمان کی طرح ایمان نہیں لائیں گے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو بطور نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ حضرات ان اصحاب محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم پہلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا درجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تیسرا درجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چوتھا درجہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ہمارے ہاں حضرت علی کی محبت میں مبتلا ہو کر، حضرت حسن و حسین کی محبت کو بنیاد بنا کر خلفائے ثلاثہ، امہات المومنین، ازواج مطہرات، بنات مصطفیٰ اور دیگر صحابہ کرام کی حد تک کی جاتی ہے، ان کی عظمت کا انکار کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض بدبخت ایسے ہیں جو ان کے ایمان کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں آخری ایام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا اور ان کو حکم دیا کہ لوگوں کی امامت کروائے، اور آپ کا مصلی رسول پر کھڑے ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ایمان کی تصدیق کی، حضرت ابوبکر صدیق کے مرتبے کا اظہار کیا، اعلان کیا۔ اب تین باتیں میں عرض کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوا کہ علی تیری شان زیادہ ہے یا ابوبکر، عمر اور عثمان کی شان زیادہ ہے؟ سوال کیا گیا۔ جن کی محبت کو بنیاد بنا کر ان اصحاب ثلاثہ کی عظمت کا انکار کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کی شان زیادہ ہے یا ان کی شان زیادہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں اپنے حساب کتاب میں مصروف ہوں گا کہ ابوبکر، عمر اور عثمان جنت میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، وہ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو مصلی پر کھڑا کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، میں وقت کو بچانے کے لیے عربی کو ختم کر کے صرف اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مسجد نبوی میں موجود تھا، غیر حاضر نہیں تھا، میں تندرست تھا، بیمار نہیں تھا۔ غور کریں، میں مسجد نبوی میں موجود تھا، غیر حاضر نہیں تھا، میں تندرست تھا، بیمار نہیں تھا۔ اگر اللہ کے رسول مجھے اپنے مصلی پر کھڑا کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن جب آپ نے میری موجودگی میں حضرت ابوبکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا تو میں کون ہوتا ہوں ان پر اعتراض کرنے والا؟ حضرات آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں۔ آج بڑے بڑے لوگ، میں نام نہیں لوں گا، صرف اشارہ ہی کرنا چاہوں گا، بڑے بڑے لوگ آج بہک گئے ہیں۔ کسی نے حسنی کی بیعت شروع کر دی، کسی نے حسینی کی بیعت شروع کر دی، اور کسی نے بنیاد بنا کر کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کسی نے بنیاد بنا کر کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کی محبت میں کسی کو برا بھلا کہنا یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ آپ آمد
تیمم رفت۔ حضرت ہمارے آج کے مہمان مقرر تشریف لا چکے ہیں، مجھے مولانا عبدالحفیظ صاحب نے حکم دیا، میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ میری گفتگو کے دوران ہی ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور کے ناظم قاری محمد صدیق شاکر صاحب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل پتوکی کے ناظم مولانا عبدالباری ذوق صاحب تشریف لائے۔ میں ان کو اس پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی اور صحت سلامتی عطا فرمائے۔ دن رات ہم تو ہے نا جی 10 منٹ والے مولوی، اور پروفیسر عبید الرحمن صاحب وہ ہمارے پروفیسر کہتے تھے، وہ کہتے جب میں لیکچر شروع کرتا ہوں نا 2 گھنٹے سے پہلے میں اپنے لیکچر کو پورا ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ماشاءاللہ کبھی کہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ ان کے والد گرامی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد گرامی حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کو اپنے جوار رحمت میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ اس مسجد کے حوالے سے بھی ہماری جماعت کے کئی بزرگ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور ایک مرتبہ پھر ہمارے اس حلقے کے تمام ذمہ داران اور کارکنان وہ دوہرے مبارکباد کے مستحق ہیں، پروگراموں کا انعقاد کیا اور سیلاب فنڈ میں انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ کے اور پروفیسر صاحب کے درمیان رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، ان کی موجودگی میں نے 2 باتیں کر کے شاید ان کی گستاخی کی ہے، امید ہے کہ وہ میری گستاخی سے درگزر فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان کے لیے کرسی خالی کرتا ہوں۔